السلام علیکم۔ عیدگاہ میں نماز ادا کرنا۔ دوستو، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ جایا کرتے تھے۔ عیدین کی نماز کہاں ادا کرنا افضل ہے؟ دوستو، ائمہ ثلاثہ یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کی نزدیک عیدگاہ میں پڑھنا افضل ہے اور بغیر عذر کے مسجد میں پڑھنا مکروہ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی نزدیک عیدین کی نماز دوسری نمازوں کی طرح مسجد ہی میں پڑھنا افضل ہے۔ ہاں، اگر مسجد میں جگہ تنگ پڑتی ہو تو عیدگاہ میں پڑھی جائے گی۔ پھر ائمہ ثلاثہ جو یہ کہتے ہیں دوستو کہ عیدگاہ میں پڑھنا افضل ہے اور مسجد میں مکروہ ہے، ان کے درمیان اس بات میں اختلاف ہے کہ کیا مکہ مکرمہ میں مسجد حرام اس سے مستثنیٰ ہے یا نہیں، یعنی مسجد حرام کے مقابلے میں بھی عیدگاہ میں پڑھنا افضل ہے یا نہیں۔ تو مالکیہ و حنابلہ کے نزدیک مسجد حرام مستثنیٰ ہے، لہٰذا عیدگاہ کے بجائے مسجد حرام میں پڑھنا افضل ہے۔ احناف کے نزدیک مسجد حرام مستثنیٰ نہیں، لہٰذا دیگر مساجد کی طرح اس کے مقابلے میں بھی عیدگاہ میں پڑھنا افضل ہے۔ عیدین کے لیے پیدل چلنا۔ دوستو، عیدگاہ کی طرف سواری پر بیٹھ کر جانا بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پیدل جانے کا اہتمام کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف کے لیے پیدل جاتے اور پیدل ہی واپس آیا کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ عیدگاہ کی طرف پیدل جانا سنت ہے۔ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر نکالنا۔ دوستو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے زکوٰۃ یعنی صدقہ فطر نکالنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ عید الفطر کی نماز سے پہلے کچھ میٹھی چیز کھانا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز کے لیے نہیں جاتے جب تک کہ کچھ کھجوری نہ کھا لیتے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طاق عدد میں کھجوری کھایا کرتے۔ عیدگاہ جانے آنے کا راستہ تبدیل کرنا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے دن عیدگاہ جانے کے لیے کسی راستے سے نکلتے تو واپس ہی کسی دوسرے راستے سے فرمایا کرتے تھے۔